السلام علیکم میرے اسلامی دوستو، آج ہم مور کی کہانی سنیں گے کہ کیوں مور کو جنت سے نکال دیا گیا۔ مور جتنا آج خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ اپنی ماضی میں خوبصورت ہوا کرتا تھا جب وہ جنت میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود اس نے ایسی کون سی خطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے باہر نکال دیا؟ اسی پر ہم آج بات کریں گے، تو چلیے ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے اور بہت ہی مزیدار پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا، وہ اناج گندم تھا۔ چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دے اور ساتھ ہی اماں حوا کو بھی جنت سے باہر نکال دے۔ جب شیطان کو پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ میں جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور اسے اندر لے جائے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آ گیا۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہو گیا۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا کہ میں مور ہوں۔ اس کے بعد مور نے اس سے کہا، اب تم اپنا تعارف کرواؤ کہ تم کون ہو؟ شیطان نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور جنت کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں ایسی 3 باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ایسی زندگی ملے گی جس میں نہ تمہیں کوئی بڑھاپا آئے گا، نہ ہی تمہیں کوئی بیماری لگے گی اور تم ہمیشہ جنت کے اندر ہی رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری باتیں بتائیں۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا۔ پھر سانپ شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ابھی اس کو جنت میں ہی رہنے دو۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح زندگی گزاریں، ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو جنت کی اور بھی تمام سہولتیں ملیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر آپ ایک گندم کا دانہ
چکھ لیں تو آپ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جب کہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر بھیج دیا جائے۔ اور اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مور کے ساتھ کیا ہوا۔ جن خوبصورت پیروں کے ساتھ مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پیر اللہ پاک نے مور سے لے لیے، اور سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو میرے اسلامی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ میرے اسلامی دوستو، ہم پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ تو اللہ حافظ۔